عرصہ 20 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں۔ انتخابی مہم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے دی ریسٹوریشن آف دی لاسٹ گریس اینڈ ڈیکورم آف دی بار۔ اس کے گرد گھومتا ہے میرا الیکشن کا مینیفیسٹو، اور نئے آنے والوں کو ایک فائنینشیل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ جو کام پنجاب بار کونسل کا ہے کہ وہ اپنے نئے آنے والوں کو اور آلریڈی ایگزسٹنگ لائرز کو ایک شیلٹر، ایک پروٹیکشن دے جو کسی بھی کنسرن کے ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہو۔ بینگ دی ریگولیٹری اتھارٹی، جیسے ہی کوئی لائر لائسنس لیتا ہے، ایلیجبل قرار پاتا ہے اپ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دی پنجاب بار کونسل، تو اس کو ایک 6 منتھس کا ٹیوٹوریل سیشن چاہیے ہوتا ہے، جو کہ پنجاب بار کونسل کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اسے لیگل ایتھکس سے لے کر اسٹیچوٹ تک ٹرین کرے۔ یہ جواد اشرف رانا صاحب، اپنا تعارف کرائیں اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ ان الیکشنز میں آپ حصہ کیوں کر لے رہے ہیں؟ عرصہ 20 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں، اور سوائے وکالت کے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے میرا۔ انتخابی مہم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے دی ریسٹوریشن آف دی لاسٹ گریس اینڈ ڈیکورم آف دی بار۔ اس کے گرد گھومتا ہے میرا الیکشن کا مینیفیسٹو لمبی چوڑی تفصیل ہے، جس میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس سے گزرنے کے بعد اس بار کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رکھنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنے دینا جی، اور نئے آنے والوں کو ایک فائنینشیل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ جب تک اکنامک جسٹس نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، وہ کسی اور جسٹس کی کسی فارم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی انشورنس ایجنسی کے ساتھ مل کر بات کی جا سکتی ہے اور بڑے فائن پریمیم کے ساتھ آپ کی ہیلتھ، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن، آپ کی لائف کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈلی، جو ہمارا نوجوان جس کو آج تک مس گائیڈ کیا گیا ہمیشہ ہی اس بنیاد کے اوپر کہ جی آپ پروفیشن آف لارڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس ڈسیپشن سے میں نکالنا چاہتا ہوں بات کو۔ میں خود بھی اس پروسیس سے گزرا، وکٹم جیسے جیسے آتے ہیں پروفیشن میں، نئے بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ یا تو کسی بہت بڑی سیاسی شخصیت، کسی بہت بڑے سیاسی گروپ، کسی دھڑے کے مرہون منت ہو جاتے ہیں، اور یہ دھڑے، یہ سیاسی شخصیتیں، یہ گروپس ولفلی ڈیلیبریٹلی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام پنجاب بار کونسل کا ہے کہ وہ اپنے نئے آنے والوں کو اور آلریڈی ایگزسٹنگ لائرز کو ایک شیلٹر، ایک پروٹیکشن دے جو کسی بھی کنسرن کے ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہو، وہ انہوں نے سنیچ کر لی ہے اپنی ذات کا۔ وجہ بتائیں کہ آپ کیوں یہ الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ دی ریگولیٹری اتھارٹی، جیسے ہی کوئی لائر لائسنس لیتا ہے، ایلیجبل قرار پاتا ہے اپ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دی پنجاب بار کونسل، تو اس کو ایک 6 منتھس کا ٹیوٹوریل سیشن چاہیے ہوتا ہے، جو کہ پنجاب بار کونسل کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اسے لیگل ایتھکس سے لے کر اسٹیچوٹ تک ٹرین کرے۔ یہ اس طرح سے نہیں آئیں گے کہ جی ایک ممبر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لائسنس دینے ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، تو سر یہ تو بہت بڑا انسان ہے، میرے گھر لائسنس دینے کے لیے آ گیا ہے، میں ساری عمر کے لیے اس کا دیندار ہوں۔ اس کلچرل ولگیرٹی سے نکالنا ہے ہم نے ان کو، اور پیور سٹینڈرڈز آف پروفیشن کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ول آف بار ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہے، آپ دوستوں ہی کی مدد سے اچھے لوگ سامنے آئیں گے، اور بہت اچھا سٹف کینڈیڈیچر کے طور پر ایگزسٹ کر رہا ہے۔ آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو لے کر آئیں اس پوائنٹ کے اوپر۔ مطلب میں اپنی کمپین اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کو ایک پرنسپل دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یوتھ کے ہاتھ میں ہے اگلی پنجاب بار کونسل، اس پرنسپل کو اپلائی کریں۔ کوئی ہے اس میں نہیں پورا اترتا، چھوڑ دیں سمیت میرے، لیکن آپ کے سٹینڈرڈز آف ووٹنگ کے اندر یہ بات جب تک بنیاد نہیں بنے گی کہ آپ نے پریکٹسنگ پروفیشنل لائر کو سامنے لے کر آنا ہے، تب تک آپ کے ادارے کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔
آپ الیکٹ ہونے کے بعد، کیونکہ ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی ہی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھے گی، تو میرا یہ سوال ہے کہ اس حوالے سے آپ کا کیا تجاویز ہے یا آپ کا کیا ویژن ہے کہ یہ ہم واپس مثبت شکل میں کیسے کمیونٹی کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروائیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں بلیغ بھائی، میں نے گفتگو کے ابتدا میں جو گزارش کی تھی وہ یہی تھی کہ میرے الیکشن کا جو بیسک آئیڈیا ہے یا سینٹرل آئیڈیا جس کو ہم کہتے ہیں ادروائز، وہ ہے ہی ریسٹوریشن آف دی گریس اینڈ ڈیکورم آف بار۔ اچھا، اس کی ریزنز بے شمار ہیں، ایک ایک ریزن کو، ایک ایک ایشو کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوا کہ اس کو بگاڑا گیا ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ اس کو مینٹین نہیں رکھا گیا۔ اور اگر آپ معاشرے کے تناسب سے دیکھیں تو ہماری بارز ابھی بھی بہتر ہیں، لیکن میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ بات نہیں رہی۔ مثلاً ہمیں آج تک یہ ٹریننگ ہے کہ کورٹ روم میں اگر سینئر داخل ہو گئے ہیں، سٹنگ پلیس اویلیبل نہیں ہے، ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپ سینئرز جاتے ہیں اور نوجوان منہ ادھر کر لیتے ہیں کہ کہیں آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں تو سیٹ نہ چھوڑنی پڑ جائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، میں آلریڈی اس کے حق میں ہوں اور اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اب اپنا تعارف کرواتے ہوئے جھجکنا نہ پڑے۔ ہمارے بارے میں جب گفتگو ہو تو لوگ ایسپائر کریں کہ یار کاش میں بھی پارٹ آف بار ہوتا، کاش یہ کالا کوٹ میرے بدن پہ بھی سج سکتا۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا کام کرنا ہے تو آپ دیکھیے گا یہی کمیونٹی، یہی سارے لوگ، یہی سارے لائرز آپ کو کیسے رسپانس دیتے ہیں اور کیسے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اب چونکہ توجہ نہیں ہے اس لیے جس کا جدھر منہ ہوتا ہے وہ اس طرح کر لیتا ہے۔ تو میری تو ہمل سبمیشن یہی ہے کہ اس مورل سٹینڈرڈز کو ہم نے نگہداشت کرنی ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، تھنگز ول بی فائن انشاءاللہ۔ میں مس ندا اسلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلا سوال وہ پوچھیں۔ سر، یہ آپ نے بات کی وکلا گردی کی، تو ہمارے پروفیشن میں جس وجہ سے لیگیسی ہماری ڈاؤن گئی ہے، گنڈا گردی، وکلا گردی، جعلی بھیڑیں، جعلی ایسے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ہمیں معاشرے میں اس نام سے ہمیں جانا جاتا ہے۔ جب کہیں پر ایک کمیونٹی ایک اکٹھی ہوتی ہے یا ایک گیدرنگ ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں جی وکلا گردی چل رہی ہے، گنڈا گردی چل رہی ہے۔ تو آپ اس بارے میں آپ کیا مثبت رائے رکھتے ہیں اور آپ کیا اقدامات لینا چاہیں گے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر پروفیشن میں ہم، کیونکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، سوسائٹی ہماری ابھی پروسیس میں سے گزر رہی ہے، ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں بالکل، جو کچھ نہ کچھ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض تو اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ٹریننگ کے باوجود بھی باز نہیں آتے۔ جی، تو اس میں کچھ لوگوں کو لے کر ایک ادارے کے خلاف مہم چلانا، ایک کمیونٹی کے خلاف مہم چلانا، جی، ایک پروفیشن کو بدنام کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ یہ چیزیں جا رہی ہیں پھر آپ کی سول وار کی طرف، آپ کی سوشل کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہیں کہ ادارے سے ادارہ ٹکرانا شروع کر دیں۔ تو جتنا ضروری وکلا کے لیے ہے تربیت کا سیشن، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی اس طرح سے ٹرین ہونا چاہیے۔ وقت بیچنے کے لیے اس طرح کی کوائنیج ورڈز کی جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ بالکل ایسے۔ اب ڈاکٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک ایسا معاشرہ ہے سر جو آئی سی یو میں ہے۔ اگر ہماری آکسیجن سپلائی پہ جگہ جگہ اس طرح کے بلاکٹس لگیں گے تو وی ول ڈائی آؤٹ ایز اے سوسائٹی، اور ہم خود لگا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا گردی کا ایلیمنٹ زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، زیادہ بلیک میل کیا گیا ہے، اتنا ہے نہیں۔ چند لوگ ناسمجھی کی بنیاد پہ کوئی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ سول سوسائٹیز جو ہیں وہ کوئی بھی چیز جب ان کو لگتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو اس کے خلاف وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اس میں مختلف شعبہ زندگی سے لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں اور لائرز بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو پچھلے چند سالوں میں چاہے وہ اگر ان کو تکلیف ایسا لگا کہ کہیں پہ بھی کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے تو وکلاء نے اس کے لیے قربانیاں بھی دیں، اس کے لیے نکلے بھی، سڑکوں پہ بھی نکلے۔
اس چیز کو اور وہ جو میڈیا گردی اور جو دوسرے الفاظ کا استعمال تھا وہ جیسے بھی ان کو استعمال کیا گیا، اس میں کوئی میڈیا پہ یا لوگوں تک غلط تاثر وکیلوں کا پڑا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویژول اور آڈیل فیکٹ سے باہر لیو کر نہیں سکتے. جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. وکلا کی ہسٹری یہ رہی ہے ہمیشہ سے، جو میں نے پڑھا ہے جب میں نہیں وکیل تھا، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس لاسٹ ڈیکیڈ کو نکال کے، یا یہ ریفرنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے. یہ لاسٹ ڈیکیڈ جو تھا، 11 سے 20 10 تک سال تھے، کوئی ریفرنس نہیں ہے دینے کے لیے. یہ میرا خیال ہے ان کو آپ چاہیں گے کہ ایکسپنج کر دیا جائے. ہاں جی، ایکسپنس سمجھا جائے ہماری ہسٹری میں سے. یہ اچھے نہیں تھے. یہ یہاں ہی سے تو ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں. اس ڈیکیڈ میں جتنا ڈیکلائن آیا اس پروفیشن کے اندر، پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے چلے جائیے، وکلا نے ہمیشہ اویئرنیس کریٹ کی ہے سوسائٹی میں. جب یہ میڈیاز نہیں، ہاؤسز اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے، ایک اخبار کا سورس ہوتا تھا، گلیوں سڑکوں بازاروں میں نکلتے تھے، پولیٹیکل مووز چلتی تھیں، کہیں کچھ غلط ہو رہا تھا احتجاج کرتے تھے، گرفتاریاں دیتے تھے، اور اس احتجاج اور گرفتاری میں بھی کوئی وائلیشن آف لا نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی احتجاج اور گرفتاری کی بات ہوتی ہے، ایک دم وہ اشارے توڑ دو، بلڈنگز کو آگ لگا دو، پولیس کو مارو. یہ سارا کچھ کسی کے اشارے پہ ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ اب بڑی خوفناک اندر کی صورتحال ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں جو کسی مقام پر لیڈر ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں جا کے. جب آپ یہ کر چکے ہوں گے نا، پھر میں آ جاؤں گا، سنبھال لیں گے. پھر میں سنبھال لوں گا. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ گفتگو ہوگی، سیشن ہوں گے، ان کے ذاتی مراسم بنیں گے، وہ ان کی گڈ بکس میں آئیں گے، اور کل کلاں کو کسی کا کام نکلے گا اور وہ اس بنیاد پہ. اچھا، بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. میں بتا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کرتا ہوں جی کہ ہمارے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم کسی کاز کے لیے نکلے ہیں، ہم کسی لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے نکلے ہیں، ہم انجسٹس کے خلاف، ایک انجسٹس کے خلاف ایک آواز لے کر آئے ہیں گھر سے. لیکن بعد میں پتہ لگتا تھا، وہ کئی سالوں بعد، کہ یار وہ تو ہمیں استعمال کیا گیا کسی اپنے مقصد کے لیے، اصل میں یہ بات نہیں تھی. اور سب سے بڑی مثال میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ جو عدلیہ آزادی کی تحریک تھی، یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. کس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جس ہمارے سینئر لائرز جو بیچارے لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے تھے، ایک فالس ہوپ کے پیچھے نکلے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، انصاف ملے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ووٹر سے اپنی کنوینسنگ کے لیے اپنا پیغام دیں ڈائریکٹلی. جی میں گزارش کروں گا سب بار کے سینئر سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، جونیئر سے، اپنے کلاس فیلوز، اپنے ایج فیلوز اور اپنے سیشن فیلوز سے، کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے فیصلے کی، اور ایک فیصلہ بار کے حق میں آپ نے 5 سال کے لیے کرنا ہے. یہ 1 سال والا معاملہ نہیں ہے. بار کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارا سکلز، ہمارے مورلز آپ کے سامنے ہیں. خدا کے لیے اس بار موقع دیجئے ایک پروفیشنل اور پریکٹسنگ لائر کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پروفیشنل اور پریکٹسنگ لائر آپ کا سر کبھی شرم سے جھکنے نہیں دے گا. اور جہاں تک میری ذات کی بات ہے، 20 سال کا ماضی میں پہلے پیش کرتا ہوں. میں تو اپنے ہر ووٹر کو جا کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو سٹینڈرڈز ہیں آپ کے، ان سٹینڈرڈز کے اوپر اس فقیر کے نام کو پرکھ لیجئے، اس کی تصدیق کر لیجئے. اگر جواد اشرف رانا ان سٹینڈرڈز پہ پورا اترتا ہے تو مجھے ووٹ دیجئے گا. اگر میں اس کرائٹیرین پہ پورا نہیں اترتا تو بے شک مجھے ایگزمپٹ کر دیجئے گا. آپ نے بار کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، کسی ذات کا، کسی شخص کا نہیں.